Richard mentioned Pakistan. President Trump's first tweet, by the way, of 2018 has sparked tension between the US and its ally, Pakistan. Trump tweeted, quote, "The United States has foolishly given Pakistan more than $33 billion in aid over the last 15 years, and they've given us nothing but lies and deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan with little help, no more." Pakistan's defense minister, by the way, fired back, tweeting, quote, "Pakistan as anti-terror ally has given free to US land and air communications, military bases, intel cooperation that decimated Al-Qaeda over the last 16 years, but they have given us nothing but invective and mistrust. They overlook cross-border safe havens of terrorists who murder Pakistanis." The Washington Post reports that Pakistan officials are expected to hold a cabinet meeting today to adopt a response to Trump's tweet. Meanwhile, the White House noted yesterday that it intends to continue to withhold $225 million in aid to Pakistan, already appropriated by Congress. That aid has been on hold since August. Look, Heidi, it's not the first time. The Obama administration also withheld کی جانب سے، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ سے ہمیں کسی قسم کی مالی کوئی مدد نہیں چاہیے. ہم دیکھ رہے تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح سے امریکہ کی افغانستان پالیسی کا اعلان کیا اور پاکستان کو جتنا انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. تو آرمی چیف سے امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل نے ملاقات کی ہے اور آرمی چیف نے کہا ہے کہ امریکہ سے ہمیں کسی قسم کی کوئی مالی اور اس طرح کی مادی امداد نہیں چاہیے، بلکہ اپنی خدمات کا اعتراف چاہتے ہیں کہ امریکہ ہم پہ اعتماد کرتے ہوئے ہماری خدمات کا اعتراف کرے. امریکی سفیر کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی کردار کو سراہتے ہیں. امریکی سفیر نے کہا، لیکن آرمی چیف نے واضح طور پر اس بات کو واضح کیا ہے. سلمان صاحب کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان کی طرف سے جواب جانا تھا اور اب یہ جواب گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کیا صورتحال ہے اس میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے فرحان صاحب، یہ جواب پاکستان کی سیاسی قیادت کی جانب سے جانا چاہیے اور پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں اس وقت، وزیر خارجہ جو ہیں، ان کو اور وزارت خارجہ کو دو ٹوک انداز میں یہ بات کرنی چاہیے تھی. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، اس ساری جنگ کو یہ کہہ کر کہ جی ہم نے ڈالر لیے اور ہم نے جیسے امریکہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، حالانکہ امریکہ اس بات کو بنیادی طور پر بھول رہا ہے کہ ہم تو خود اس جنگ میں امریکی پالیسیوں کی وجہ سے کودے ہیں. اس خطے میں جو امریکی پالیسیاں تھیں اسی کی وجہ سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا جو مسئلہ ابھر کے سامنے آیا، ہمیں اس میں اتحادی کردار کے طور پر سامنے آنا پڑا. اور دیکھیے، خود کل ٹرمپ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان کا ایک بڑا اہم رول ہے اور خاص طور پہ ٹیررزم کو ایلیمینیٹ کرنے میں اس نے بڑا کردار ادا کیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جس انداز کی گفتگو انہوں نے کی ہے اور جس طرح سے پاکستان بیشنگ کی ہے اور انڈیا اور افغانستان کے بارے میں جو ان کا ایک محبت کا رویہ نکل کر سامنے آیا، وہ بڑا سوالیہ نشان ہے. دیکھیے نا، اب یہ بات بڑی عجیب سی مجھے لگتی ہے کہ آپ ہندوستان کو کچھ نہ کہیں، جو ہندوستان پاکستان میں بلوچستان کے اندر کراچی میں مداخلت کر رہا ہے، جس کے شواہد ہم نے وہاں پہ دیے ہوئے ہیں. ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی راؤ جو ہے وہ این ڈی ایس کے ساتھ مل کے، جو افغان خفیہ ایجنسی ہے، ان کے ساتھ مل کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہے. اس پہ آپ کچھ نہیں کہہ رہے، آپ سارا غصہ پاکستان پہ نکال رہے ہیں اور پھر ساتھ دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے نہ کیا تو اس کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی سفارتکاری کے محاذ سے جب آپ لینگویج استعمال کرتے ہیں تو اس کا نقصان جو ہے وہ آپ کو پھر جو ہے نا تعلقات کے طور پر نظر آتا ہے. بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں سلمان صاحب کہ جو ٹرمپ کی افغان پالیسی تھی، اگر ہم کہیں مختصر الفاظ میں، تو یہی تھی کہ ساری ذمہ داری پاکستان پہ ڈال دو، بس ناکامی کا سارا ملبہ پاکستان پہ گرا دو. یہ کام بش بھی کرتے رہے، یہ کام نے اوباما نے بھی کیا، یہی کام اب ٹرمپ کر رہے ہیں کہ سارا ملبہ جو افغان پالیسی کے بارے میں خود امریکہ کا ہے، اس کو آپ نظر انداز کر کے سارا غصہ پاکستان پہ ڈال دیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے مری میں طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کی میز سجائی تھی، اسے کس نے سبوتاژ کیا؟ اس میں ہندوستان افغانستان نے سبوتاژ کیا نا. اور یہ جو گڈ طالبان بیڈ طالبان قطر اور دوحہ میں جو مذاکرات کا پروسیس شروع ہوا تھا، اس کو کس نے سبوتاژ کیا؟ پھر جو افغانستان کے اندر جو حکومت انہوں نے بنائی ہے اشرف غنی کی اور عبداللہ کی، وہ جو ناکام حکومت ہے جو اپنی رٹ بھی قائم نہیں کر سکی ہے، اس کی ذمہ داری بھی آپ پاکستان پہ ڈال دیں. اور امریکی صدر کی لا علمی ان کی تقریر میں بھی نظر آئی. افغان پرائم منسٹر وہ کہتے رہے جبکہ وہاں صدارتی نظام ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جس پر یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی. دیکھیے، ٹرمپ نے جو پالیسی اناؤنس کی ہے وہ بنیادی طور پہ تو پینٹاگون اور سی آئی اے کی پالیسی ہے. اب دیکھیے، فوجی ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے وہ اس پالیسی کو اناؤنس کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ تو آئے تھے جو امریکہ کے جو لوئر مڈل کلاس ہے وائٹ، ان کی اکنامک سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے. اب وہ کہتے ہیں 5000 فوجی میں دوبارہ بھجواؤں گا اور ہم دوبارہ وہاں سے انخلا نہیں کریں گے. تو ان کو تو باقاعدہ ایک جنگ میں جھونک دیا گیا نا. اور جنگ میں جھونک کر جو ہے وہ آپ تین فریق ہیں نا اس پورے لڑائی کے اندر، افغانستان، بھارت اور پاکستان. اور آپ سارا معاملہ جو ہے وہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں پاکستان پہ.
اور ایک مارجن دینا چاہ رہے ہیں. بلکہ سلمان صاحب بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے بھارت بھی اس معاملے میں کہاں فریق بنتا ہے؟ اس کو تو خود کردار دیا جا رہا ہے ایک طرح سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اب کردار دے رہا ہے اور پاکستان کو ایک طرح سے دونوں طرف سے گھیرنے کی سازش ہے. نہیں ہے نہیں دیکھیں نا، بھارت تو باقاعدہ اس وقت اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے افغانستان کے ساتھ مل کر جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے اس ایجنڈے میں وہ شامل ہے، اور باقاعدہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائزیشن کرنا بھارت کے ایجنڈے کا حصہ ہے. ٹھیک، سلمان صاحب ہمارے ساتھی ہیں آپ اسی خبر کے حوالے سے مزید تفصیلات لے لیتے ہیں. ہماری نمائندہ فتن رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں.